بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی حسن ابن الہیثم 965 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ابو علی حسن ابن الہیثم نے ایسے ہی علمی کام اور نئی نئی دریافتیں کی جن کی وجہ سے سائنس کی دنیا میں اس کا نام سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ ابن الہیثم کی ابتدائی تعلیم اور اساتذہ کا حال کچھ معلوم نہیں۔ دور ملازمت سے وہ اس کے حالات کا کچھ پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے ابن الہیثم ایک مقامی سرکاری دفتر میں ملازم تھے، لیکن دفتری فرائض سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ انہیں علم و حکمت اور تحقیق و جستجو سے طبی لگاؤ تھا۔ چنانچہ دوران ملازمت میں وقت نکال کر وہ علم ریاضی، علم طبیعت اور طب کی کتابوں کا مطالعہ ذوق و شوق سے گہری دلچسپی کے ساتھ کرتے رہتے تھے۔ علم و فن کا دلدادہ ابن الہیثم بڑا جفاکش، حوصلہ مند اور قناعت پسند تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے عالی دماغ بنایا تھا۔ وہ غور و فکر اور تحقیق و جستجو کا عادی تھا۔ اس نے مستقل مطالعے کے ذریعے قابل رشک قابلیت پیدا کر لی اور علوم و فنون پر حاوی ہو گئے۔ حوصلہ مند ابن الہیثم اب کوئی بلند درجہ حاصل کر کے کام کے ذریعے نام پیدا کرنے کا خواب دیکھنے لگا۔ مصر میں فاطمی خلیفہ کا زمانہ تھا۔ حاکم اعلیٰ علمی ذوق رکھتا تھا۔ اس کی علم دوستی کا شہرت دور دور تک پہنچا۔ بغداد میں ابن الہیثم کو بھی سن کر شوق پیدا ہوا کہ اپنی قابلیت کا جوہر دکھائے اور حاکم کے دل میں جگہ پیدا کر لے۔ ابن الہیثم انجینئرنگ کے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ مصر زرعی ملک ہے اور اس کی معیشت کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ حوصلہ مند ابن الہیثم نے ایک باکمال انجینئر کی حیثیت سے ملک مصر کی زراعت پر غور کیا۔ اس کے جدت پسند اور ہوشمند دماغ نے ایک وسیع منصوبہ تیار کیا۔ یہ وسیع منصوبہ عظیم اسوان بند کی تعمیر کا تھا۔ ابن الہیثم نے یہ خوب اندازہ لگایا تھا کہ اسوان بند کے ذریعے ملک کی معیشت کو بے انتہا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ابن الہیثم نے اسوان بند کی اہمیت کو سمجھا اور سب سے پہلے اس نے اسوان بند کا منصوبہ تیار کیا۔ بغداد کو اگرچہ مرکزی حیثیت حاصل تھی، پھر بھی حکومت کے حریف موجود تھے۔ مصر کی حکومت سے تعلقات اچھے نہ تھے۔ ابن الہیثم مصر جانا چاہتا تھا، مگر بالاعلان جانا ممکن نہ تھا۔ اس نے مصر کے بادشاہ کو اپنے خیالات اور منصوبے سے مطلع کیا۔ بادشاہ مصر نے اپنا ایک خاص قاصد خفیہ طور پر بغداد بھیجا اور کئی سو اشرفیہ ابن الہیثم کے اخراجات کے لیے بھیجے۔ ابن الہیثم خاموشی سے مصر پہنچ گیا۔ بادشاہ مصر نے اس منصوبے کو دیکھ کر بہت پسند کیا، مگر اس منصوبے کے لیے کثیر اخراجات درکار تھے۔ ریاست جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ابن الہیثم اپنے اس عظیم مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر وہ اس درباری زندگی سے بیزار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ ابن الہیثم نے گوشہ نشین ہو کر علمی کتابوں کے مطالعے، غور و فکر اور تحقیق و جستجو میں پورا وقت صرف کرنے لگا۔ قناعت کے ساتھ زاہدانہ زندگی اختیار کی۔ اخراجات بالکل کم کر دیے۔ نہ اس نے دربار سے تعلق رکھا اور نہ کسی امیر کے ہاں آتا جاتا تھا۔ گزرا اوقات کا مسئلہ اس نے اس طرح حل کیا۔ علم ریاضی اور حیت کی ان کی 3 مشہور کتابیں تھیں۔ ان سب کی ایک ایک نقلیں تیار کرتے اور شائقین علم کے ہاتھوں فی کتاب 50 دینار کے حساب سے فروخت کر دیتے۔ اس سے 150 دینار انہیں مل جاتے۔ اس رقم سے وہ اپنا سال بھر کا خرچ بآسانی چلا لیتے۔ ملک شام میں ایک امیر جو ابن الہیثم کی قابلیت کا متعارف تھا، اس امیر نے ابن الہیثم کے گزارے کا معقول انتظام کرنا چاہا اور کثیر رقم ان کی نظر کی۔ ابن الہیثم نے امیر کی اس قدردانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے اتنی سب رقم کی ضرورت نہیں، روزانہ کا معمول سا خرچ میرے لیے کافی ہے۔ ایک نوجوان امیر جسے علم و حکمت کا بڑا شوق تھا، ابن الہیثم سے پڑھنے کی خواہش کی۔ ابن الہیثم عمرہ کے مزاج سے واقف تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کو ضرور پڑھاؤں گا، مطمئن رہیے، مگر ماہانہ 100 اشرفیہ لوں گا۔ امیر علم کا شوقین تھا۔ اس نے بخوشی یہ رقم قبول کر لی اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ امیر بڑی پابندی سے درس میں شریک ہوتا اور پوری محنت کرتا۔ ابن الہیثم امیر کے اس علمی ذوق و شوق سے مستقل مزاجی سے خوش اور مطمئن تھے۔ چند سالوں کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہوا۔ امیر فارغ ہو گیا اور اب رخصت ہونا چاہتا تھا، تو ابن الہیثم نے امیر کی اس علمی شوق اور سعادت مندی کی تعریف کر کے دعائیں دی اور پھر کہا، اپنا سب مال واپس لے لو، مجھے تو اتنی سب رقموں کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جب آپ اپنے وطن واپس جائیں گے تو آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ ابن الہیثم نے کہا، میں اس باری اجرت کے ذریعے آپ کے شوق کو آزمانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اطمینان ہو گیا۔ آپ کا علمی شوق پختہ ہے اور اس کے مقابلے میں دولت کی کوئی حقیقت آپ نہیں سمجھتے۔ اے امیر، جب مجھے یقین ہو گیا
تو آپ کی تعلیم میں پوری قوت صرف کرتا رہا اور علم و فن سے آپ کو آراستہ کر دیا۔ امیر کو رخصت کرتے ہوئے ابن الہیثم نے دعائیں دیتے ہوئے نصیحت کی، اے عزیز یاد رکھ، کار خیر کے انجام دینے میں اجرت یا ہدیہ لینا کچھ بھی جائز نہیں۔ جامعہ ازہر جو دنیا کی مشہور ترین اور قدیم یونیورسٹی ہے، اس کے ایک کمرے میں دنیا کا یہ عظیم سائنسدان مقیم ہو گیا اور ایک کمرے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ علم و فن کا دیوانہ ابن الہیثم جامعہ ازہر کے اس اجرے میں گوشہ نشین رہ کر عمر بھر تفکر و تحقیق، تصنیف و تالیف اور علمی خدمت میں مصروف رہے۔ یہ زمانہ تقریباً 1091 کا تھا۔ جامعہ ازہر کی خاموش اور پرسکون فضا میں اس نے اپنی عظیم اور نادر سائنسی تحقیقات شروع کی اور ایسی دریافتیں کی اور ایسے نظریات پیش کیے جن سے سائنسی دنیا آج بھی مستفید ہو رہی ہے، اور سائنسدانوں نے اسے صف اول میں جگہ دی۔ ابن الہیثم کی عمر جب 63 سال کی تھی، اس نے اپنے کاموں کا جائزہ لیا اور اپنی کتابوں کی ایک مکمل فہرست تیار کی۔ عالی دماغ ابن الہیثم نے اپنا ایک پرز معلومات لکھ کر اس میں شامل کیا۔ یہ مقدمہ اس کی ڈائری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن الہیثم کی یہ ڈائری طالب علموں کے لیے چونکہ مفید ہے، اس لیے اس کے یہاں کچھ اقتباسات نقل کر دیے جاتے ہیں۔ ابن الہیثم اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، میں بچپن ہی سے لوگوں کے مختلف نظریات اور خیالات پر غور و فکر کرتا رہتا تھا، اور مجھ کو یقین تھا کہ حق ایک ہی ہے، اختلاف صرف اس کے طریقے میں ہے۔ جب میں علوم عقلیہ یعنی فلسفہ اور سائنس کی تعلیم میں پختہ ہو گیا اور صحت کے ساتھ مسائل کا استخراج کرنے لگا تو ہمتاً تحقیق و جستجو اور نئی دریافتوں میں مصروف ہو گیا تاکہ حقیقت مجھ پر روشن ہو جائے۔ اول میں نے اس نقطے پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں مجھے خدا اور خدا کی رضامندی، اس کی اطاعت اور خوشنودی حاصل ہو اور تقوی کی پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزار سکوں۔ علوم و فنون کی حیثیت بحر زخار کی ہے۔ علم و فن کے اس بحر زخار میں آخر میں گھس پڑا اور بہت گوتے لگائے، مگر اس کی تاہ نہ ملی اور منزل دور ہی نظر آئی۔ ابن الہیثم اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، میں نے پھر غور کیا، تفکر اور تدبر سے کام لیا۔ اب میں نے ایک راستہ اختیار کر لیا۔ پہلے تو میں نے علوم فلسفہ یعنی علوم ریاضی، طبیات اور الہیات کے حاصل کرنے میں پوری طاقت صرف کر دی۔ اس وقت ذی الحج کا مہینہ 1004 عیسوی کا سال ہے۔ میں نے عہد کر لیا کہ اپنی زندگی کو بالکل مصروف رکھوں گا، اور اس سے میرے یہ 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقاصد، میں سچے علوم و فنون کا صحت کے ساتھ اتنا سرمایہ جمع کر دوں کہ علمی اور فنی ذوق و شوق رکھنے والوں کو اپنی زندگی میں اس سے صحیح فائدہ پہنچا سکوں، یعنی اہل شوق میری کتابوں کو مجھ سے پڑھ لے اور پھر میری موت کے بعد میری کتابیں ان کے لیے شمع راہ بنے۔ دوسری مقاصد یہ تھی کہ یہ علمی سرمایہ میرے بڑھاپے کے لیے بھی سرمایہ زندگی بنے اور میرے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ تیسری مقاصد، میں نے ان علوم و فنون کی قدر کو سمجھا ہے۔ میں تعزیز اس میں مصروف و مشغول رہوں گا تاکہ اس کی مشق جاری رہے اور یہ علوم دل و دماغ سے اتر نہ جائے۔ ابن الہیثم نے اپنی تصنیف کردہ کتابوں کی تعداد بھی بتائی ہے۔ 25 کتاب بھی علم ریاضی پر ہے، 44 کتابیں علم طبیات اور علم الہیات پر ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے رسالے مختلف موضوع پر لکھے ہیں۔ ابن الہیثم بڑا عالی دماغ محقق تھا۔ اس کی اکثر کتابیں علمی اور تحقیقی ہیں۔ اس کی سائنسی دریافتیں آج بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی کتابوں کے ترجمے، اس کا حوالہ، اس کی تحقیقات، اس کے نظریے اور اس کی دریافتوں اور انکشافات کا حال فرینچ، جرمن، انگریزی اور دوسری مغربی کتابوں میں یورپین اور امریکی مصنفین اور دانشوروں نے کثرت سے کیے ہیں اور حوالے دیے ہیں۔ ابن الہیثم کی متعدد کتابوں کے ترجمے بھی لاطینی اور انگریزی زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ افسوس کہ اتنے عظیم محقق اور سائنسدان کی اکثر کتابیں آج ناپید ہیں۔ ابن الہیثم زبردست دل و دماغ رکھنے والا اعلیٰ صلاحیتوں کا انسان تھا۔ وہ نہ صرف علم ریاضی، علم طبی، علم الہی اور دیگر علوم و فنون پر حاوی تھا، بلکہ ایک اچھا انجینئر بھی تھا۔ انجینئرنگ میں اس نے جو اسوان بند یعنی اسون ڈیم کا منصوبہ پلان بنایا تھا، وہ اس کے جدت پسند دماغ کا عظیم کارنامہ تھا جسے دنیا نے تسلیم کیا۔ اس نے اپنی مہارت کا ثبوت دیا۔ آج اسوان بند کی تعمیر کا منصوبہ، جو کئی حکومتوں کے اشتراک اور تعاون سے مکمل ہو چکا ہے، اسی باکمال انجینئر کی ایجاد ہے۔ مصر ایک زرعی ملک ہے اور اس کی پیداوار کا انحصار دریائے نیل پر ہے۔ دریائے نیل پورے مصر کو سیراب کرتا ہے، لیکن کبھی سیلاب آ جاتا ہے یا قحط پڑ جاتا ہے تو تباہی کا باعث بن جاتا ہے اور پورے ملک کی زراعت کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اسلماً ابن الہیثم کے جدت پسند دماغ نے
بغداد میں بیٹھ کر ذاتی معائنے اور مشاہدے کے بغیر پورے مصر کا جائزہ کیا اور غور و فکر کے بعد اسوان کے مقام پر دریائے نیل میں ایک وسیع منصوبہ تیار کیا۔ یہی منصوبہ اسوان ڈیم کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ ابن الیشم کا مجوزہ منصوبہ یہ تھا، دریائے نیل میں اسوان کے قریب 3 طرف اونچے بڑے بڑے بند باندھ کر ایک مضبوط اور وسیع ڈیم بنایا جائے۔ اس میں پانی محفوظ رکھا جائے گا۔ اس پانی سے ہزاروں ایکڑ زمین سیراب ہو سکے گی۔ ابن الیشم نے بتایا کہ اس بند سے کئی فائدے ہیں۔ اول یہ کہ برسات میں زیادہ پانی ضائع نہیں ہوگا بلکہ ڈیم میں محفوظ ہو جائے گا، اس سے تباہ کن سیلاب نہ آ سکے گا اور نہ کھیتی برباد ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر بارش نہ ہوئی یا کم ہوئی تو اس ڈیم کا محفوظ پانی اس کمی کو بقدر ضرورت پورا کر دے گا۔ ابن الیشم کا یہ پہلا پلان تھا اور بڑی محنت اور کاوش سے اس نے تیار کیا تھا۔ اپنے منصوبہ کا ایک مختصر خاکہ مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم 996 عیسوی کی خدمت میں خاموشی کے ساتھ بھیج دیا۔ خلیفۃ الحاکم ایک دوراندیش، قابل، اہل علم کا قدردان اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ اس نے جب اس وسیع منصوبے کا مطالعہ کیا تو وہ ابن الیشم کی قابلیت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا معترف ہو گیا اور ملاقات کا خواہاں رہا۔ ابن الیشم اس وقت بغداد میں تھا۔ بغداد اور مصر کی حکومتوں میں دوستانہ تعلقات نہ تھے، اس لیے ابن الیشم حکومت کے توسط سے بلایا نہیں جا سکتا تھا۔ خلیفۃ الحاکم نے خاموشی کے ساتھ اپنا ایک خاص آدمی بغداد بھیجا۔ وہ ابن الیشم سے خفیہ طور پر ملا، اخراجات، سفر اور دعوت نامہ دے کر واپس آ گیا۔ ابن الیشم بغداد سے نکلا اور چپکے سے مصر روانہ ہو گیا۔ بھیس بدل کر مصر پہنچ گیا۔ ابن الیشم دربار میں حاضر ہوا۔ الحاکم نے اس کی بڑی قدر کی، ہر طرح کی سہولتیں اسے دی۔ اس نے مصر کا دورہ کیا اور دریائے نیل کو دیکھا اور اسوان کا مشاہدہ کیا۔ اسوان بند کا کام بہت بڑا تھا۔ مصر کی حکومت اس وسیع اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابن الیشم اس عظیم کارنامے کو انجام نہ دے سکا۔ اس بڑے کام کے لیے وسیع ذرائع اور کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی۔ ابن الیشم پر اپنی اس ناکامی اور حوصلہ شکنی کا اثر ضرور ہوا، مگر اس نے اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اس نے اپنے دل و دماغ اور صلاحیتوں سے دوسرے کام لیے جو کہیں زیادہ اہم تھے۔ علی دماغ ابن الیشم سائنسی تحقیقات سے اتنا گہرا شغف رکھتا تھا کہ اس نے اپنی دیگر دلچسپیوں کو ختم کر دیا اور 22 سال کی مدت خاموشی کے ساتھ صرف سائنسی تحقیقات اور مشاہدات میں صرف کر دی۔ ابن الیشم نے ایک نیا موضوع تلاش کیا۔ اس نے آگ کی بناوٹ، اس کی روشنی اور نور کو اپنی تحقیقات اور غور و فکر کا مرکز بنایا۔ اس نے نئی نئی دریافتیں کی اور نئے نئے نظریات قائم کیے۔ اس کی دریافتیں اور نظریات بہت اہمیت رکھتے ہیں اور آج بھی قدر کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ابن الیشم نے سب سے پہلے آگ کی بناوٹ پر غور کیا۔ یہ روشنی کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نظر کیسے آتی ہے؟ روشنی اور نور کی ماہیت کیا ہے؟ ان سب مسائل کے بارے میں اس نے گہری تحقیقات کی اور پورا وقت اس میں صرف کر دیا۔ اس نے کئی نئی اور اہم دریافتیں کی۔ ابن الیشم آگ کی بناوٹ، روشنی اور نور سے متعلق اپنی سائنسی تحقیقات، مشاہدات اور نظریات غرض سب باتیں اور نتائج اپنے بیاض میں لکھتا رہا۔ رفتہ رفتہ اہم معلومات کا قیمتی ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو گیا۔ اس نے اپنی جملہ معلومات اور تجربات و مشاہدات کو مرتب کر کے اپنی مشہور ترین کتاب کتاب المناظر تصنیف کی۔ کتاب المناظر اپنے موضوع پر ابن الیشم کا شاہکار ہے اور علم طبیات کی ایک اہم ترین شاخ روشنی پر دنیا کی پہلی اور جامع کتاب ہے۔ ابن الیشم روشنی کی ماہیت اور حقیقت پر غور کرتا ہے۔ وہ روشنی کو توانائی کی ایک قسم قرار دیتا ہے جو حرارتی توانائی کے مشابہ ہے۔ دلیل یہ پیش کرتا ہے سورج کی کرنوں میں روشنی اور حرارت دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ اس طرح آگ یا چراغ کی روشنی بھی ہے اور حرارت بھی۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ روشنی اور حرارت کی اصلیت اور حقیقت ایک ہے۔ اجسام کی حقیقت کے بارے میں ابن الیشم بیان کرتا ہے۔ جسم 2 قسم کے ہوتے ہیں، نور افشا جسم اور بے نور جسم۔ اب وہ دونوں کے فرق کو واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ نور افشا جسم وہ جسم ہے جو خود روشنی دیتا ہے، ایسے اجسام کی مثال سورج ہے یا چراغ، لیمپ وغیرہ۔ بے نور جسم جو خود روشنی نہیں دیتا بلکہ اس پر روشنی پڑتی ہے، وہ ٹھوس اور بے نور ہے۔ بے نور جسم کی 3 قسمیں ہیں: شفاف جسم جس میں روشنی آر پار ہو جاتی ہے یعنی آسانی سے گزر جاتی ہے، جیسے ہوا، صاف پانی اور شفاف شیشہ وغیرہ۔ نیم شفاف جس میں سے روشنی صاف نہ گزرے، مدھم پڑ جائے اور اس طرف کی اشیاء واضح نظر نہ آئے، جیسے نہایت باریک کپڑا، رگڑے ہوئے شیشے وغیرہ۔
غیر شفاف جسم جس میں سے روشنی قطع آرپار نہ ہو سکے اور دوسری طرف کی چیزیں بالکل نظر نہ آئے۔ عالی دماغ ابن الیشم اجسام کی یہ تقسیم اور تعریف بالکل صحیح کرتا ہے۔ روشنی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے؟ یہ کرنیں اور شعاعیں ہیں، نہایت لطیف نور ہے۔ آگے ابن الیشم کہتا ہے روشنی نور ہے جو سیدھی بخت مستقیم سفر کرتی ہے، وہ ذریعے اور واسطے نہیں ڈھونڈتی، وہ بے سہارے سفر کرتی ہے۔ یہ سب دریافتیں ابن الیشم کی ہیں۔ دنیا نے آج بھی ان دریافتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ ابن الیشم روشنی کے بارے میں ایک اور تجربہ کرتا ہے۔ اگر کسی اندھیرے کمرے کی دیوار میں اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ بنائے جو سورج کے رخ پر ہو، سوراخ کے مقابل میں ایک پردہ لگا دیں، اس طرح کہ باہر کی روشنی کا عکس اس پر پڑے، تو اس پردے پر جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹی نظر آئے گی، یعنی وہ چیزیں باہر تو سیدھی ہوں گی مگر اس کا عکس اندر الٹا نظر آئے گا۔ درخت، پتیاں، پھول، آدمی، سب کی تصویریں اندر الٹی نظر آئے گی۔ ابن الیشم کی اس تجربے نے آج سائنسدانوں کی رہنمائی کی اور فوٹو کیمرہ ایجاد ہوا جس کی بنیاد ابن الیشم کے نظریات ہیں۔ ہم کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں کیوں چیز نظر آتی ہے، ابن الیشم کی تحقیقات بالکل نئی ہے اور آج بھی اس کی تحقیقات کو صحیح اور درست تسلیم کیا گیا۔ ہم کیسے دیکھتے ہیں، اس مسئلے کے متعلق قدیم ترین حکماء کی رائے تھی کہ آنکھ میں سے روشنی کی شعاعیں یعنی کرنیں نکلتی ہیں اور جس شے پر پڑتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ یہ قدیم ترین نظریہ تھا، لیکن ابن الیشم کی تحقیقات نے الگ نظریہ قائم کیا اور اس قدیم ترین نظریے کو غلط قرار دیا۔ ابن الیشم کہتا ہے روشنی کی موجودگی میں آنکھوں سے کس قسم کی شعاعیں یا کرنیں باہر نہیں نکلتی اور نہ ایسی کرنوں کا کوئی وجود ہے۔ ہاں، تحقیق اور تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ جب روشنی کسی جسم پر پڑتی ہے، روشنی کی شعاعیں اس جسم کی مختلف سطحوں سے پلٹ کر پھیل جاتی ہے۔ ان شعاعوں میں سے کچھ شعاعیں دیکھنے والے آنکھوں میں داخل ہو جاتی ہے جو کہ سامنے ہے، تو وہ شے آنکھوں کو نظر آنے لگتی ہے۔ روشنی کے منعکس ہونے کے دو قانون ہیں۔ پہلا قانون تو یہ ہے کہ شعاعیں واقع، نیر عمودی خط اور شعاعیں منعکس، یہ تینوں ایک سطح میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ زاویہ انعکاس، اینگل آف ریفلیکشن، آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں قوانین روشنی کے موجودہ زمانے میں روشنی کی ہر کتاب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں قوانین کی دریافت کا سہرا اور تجربے کے ذریعے ان کے ثبوت ہم پہنچانے کا سہرا عالی دماغ ابن الیشم کے سر ہے۔ ابن الیشم نے ان اصول اور قوانین کو قدرتی طریقے سے ثابت کیا جو آج بھی اسی طرح ثابت کیا جاتا ہے۔ ابن الیشم کے انعطاف یعنی ریفلیکشن سے خوب واقف تھا۔ وہ اس کے اصول اور قاعدے کو بیان کرتا ہے اور انعطاف روشنی کا پہلا قانون معلوم کر لیتا ہے۔ ابن الیشم اور بھی دریافتیں کرتا ہے۔ وہ روشنی کے ہوا میں زاویہ وقوع اور پانی کے اندر روشنی کے زاویہ انعطاف کی مقدار اور فرق کی تشریح کرتا ہے اور نسبت بیان کرتا ہے۔ ابن الیشم کا شاندار کارنامہ کروی آئینوں کے متعلق تحقیقات اور دریافت ہے۔ وہ بیان کرتا ہے جب روشنی کی متوازی شعاعیں ایک صاف شفاف آئینے پر پڑتی ہے تو وہ منعکس ہو کر ایک خاص نقطے میں سے گزرتی ہے۔ اس نقطے کو ماسکا کہتے ہیں۔ آئینے میں نقطۂ ماسکا سے ذرا دور ہٹ کر اگر ایک روشن جسم رکھا جائے تو اس کا الٹا عکس آئینے کے سامنے دوسری طرف بنتا ہے۔ اسے پردے پر لیا جا سکتا ہے اور وہ جسم اب سیدھا نظر آئے گا۔ ابن الیشم نے یہاں تصویریں بنا کر بھی بتائی ہے۔ کتاب المناظر میں ابن الیشم نے ایک باب میں آگ کی بناوٹ پر اپنی تحقیقی خیالات اور مشاہدات بیان کیے۔ اس میں آگ کے مختلف حصوں کی تشریح کی گئی ہے اور آگ کے نازک ترین حصوں کو بھی بتایا گیا ہے۔ آگ کے بارے میں ابن الیشم کے نظریات آج بھی بنیادی حیثیتیں رکھتے ہیں اور ان دریافتوں کو صحیح تسلیم کر لیا گیا ہے۔ آگ کے مختلف حصوں کے لاطینی ترجمے جو آج کل انگریزی میں علم طبیات کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اکثر و بیشتر ان عربی اصطلاحات کے تراجم ہیں جن کو ابن الیشم نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المناظر میں استعمال کیے۔ ابن الیشم نے آگ کے مختلف حصوں اور اجزاء کے لیے عربی کے مختلف الفاظ لکھے ہیں اور ان کے نام بتائے ہیں جو آئندہ چل کر اصطلاحات بن گئی۔ ان کے جب تراجم ہوئے تو عربی کے انہی الفاظ کے معنی کو ملحوظ رکھا گیا۔ ابن الیشم کی دریافتیں اور تحقیقات مستند درجہ رکھتی ہے اور آج بھی رائج ہے۔